السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 12واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہود 13 اور 14۔ ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع یہ ہے، ہر انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد اور اپنا انجام جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ام یقولون، کیا یہ ظالم یہ بات کہتے ہیں، افتراہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ قل، آپ فرما دیں، فأتو، لے آؤ، بعشر، 10 سور، صورتیں، مثلہ، اس جیسی، مفتریات، گڑی ہوئی، ودعو، اور پکارو، من استطعتم، جس کو بھی تم استطاعت رکھتے ہو، جسے چاہتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، فإن لم یستجیبوا، پس اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، لکم، تمہارے لیے، فاعلموا، جان لو، انما، بلا شبہ، انزلہ، یہ نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ، پس کیا تم، مسلمون، اطاعت گزار ہو۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ ملا کر بلا بھی لو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، پس کیا تم اطاعت کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 13ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے یہاں دراصل قرآن کا اعجاز بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، لہذا اس قرآن کو کسی بھی لحاظ سے جھٹلانا ممکن نہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اس جیسا قرآن نہیں لا سکتا، نہ 10 صورتیں، نہ ایک صورت۔ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کسی بھی شکل میں
مخلوق کی کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا، مخلوق کا کلام اللہ کے کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں اختیار کی جا سکتی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کی مشابہت نہیں ہے۔ رب کائنات بلند و برتر ہیں، اللہ تعالیٰ مقدس ہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت اور کوئی مالک نہیں ہے۔ 14ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کیا مطلب کہ جو کچھ آپ نے ان کو دعوت دی ہے کہ لاؤ بھائی اس جیسا قرآن، وہ اس جیسا قرآن لے کر نہیں آتے ہیں، تو پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر نازل فرمایا اور اس میں احکامات دیے اور کچھ چیزوں سے رب کائنات نے منع فرمایا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب انسانی عقل کو عاجز کر دینے والی ہے، اس کو باطل کبھی بھی اس میں کسی قسم کا کوئی ملاوٹ کا سلسلہ نہیں چلا سکتا، اور یہ دراصل مشرکین کے لیے ایک اور بات تھی۔ ہم سب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی شخص اس قرآن جیسی 10 صورتیں تو دور کی بات ہے، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا، ایک آیت بھی نہیں لے کر آ سکتا۔ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اس بات کو مزید آگے ہمارے سامنے اس انداز سے رکھا کہ اگر یہ دیکھیے سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت مبارکہ، سورہ یونس کی 38ویں آیت مبارکہ میں بغیر کسی قید کے رب کائنات نے یہ بات کی ہے۔ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر یہاں سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو نبی علیہ السلام پھر اس کلام کو اپنی طرف سے کیسے گڑھ سکتے تھے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے، بڑا اہم نکتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء 88ویں آیت مبارکہ ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام کے تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں اور اس چیز پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن وہ گھڑ کے لے آئیں گے، تو یہ کسی قیمت پر ایسا نہیں کر سکتے، بے شک وہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے معاون کیوں نہ بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اگر یہ لوگ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یعنی دعوت سے مراد یہاں چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیلنج دیا گیا ہے، اگر یہ ظالم اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ رب کائنات نے جبریل امین کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، جس طرح کے سابقہ انبیاء پر آتا رہا۔ اور پھر اس قرآن میں جو خبریں ہیں، جو اطلاعات ہیں، اس قرآن میں جو کچھ بتایا گیا ہے، جو کچھ احکامات دیے گئے ہیں، جن امور سے منع کیا گیا ہے، وہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ سابقہ انبیاء علیہم السلام ان کی دعوت کی اساس اور ان کی دعوت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تھی، جبکہ اس قرآن کی بنیاد بھی اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے سب سے پہلے توحید ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ قرآن سابقہ انبیاء کی دعوت کو آگے بڑھانے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو نازل فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے میرے اور آپ کے تصور اور میری اور آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر۔ رب کائنات کا علم لا محدود ہے،
اللہ کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑی تیز چیز سمجھتا ہے۔ آج کی تاریخ کو دیکھ لیں، اور زیادہ نہیں، آج سے 50 سال پہلے آج کی تاریخ میں دنیا کے کس کس کونے میں کیا کچھ ہو رہا تھا کسی کو علم نہیں، لیکن رب کائنات کو اس بات کا علم تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف یہ کہ آج سے 50 سال پہلے، 500 سال پہلے، بلکہ 5000 سال پہلے آج کے دن، آج کے وقت کے ایک ایک کام کا پتہ ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آج سے 500 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اطاعت کا راستہ اختیار کرتے ہو؟ کیا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔